اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلام ایک دعوتی اور تبلیغی دین ہے۔ دنیا میں ایسے مذاہب بھی پائے جاتے ہیں جن کی دعوت و تبلیغ نہیں ہے، جیسے یہودیت ہے۔ آپ نے کبھی کسی مبلغ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ یہودیت کی تبلیغ کر رہا ہو۔ ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کی یہ سوچ ہے کہ جو یہودی کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہی یہودی رہے گا، جیسے ہندوستان میں جو برہمن کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہی برہمن رہے گا، اس کی بھی تبلیغ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہودیت قبول کر لے تو اسے یہودی مانا نہیں جاتا۔ اسی لیے نہ ان کا کوئی کتابچہ، نہ ان کی کوئی کتاب، نہ ان کی کوئی تبلیغ، اور نہ ان کا کوئی وفد، کوئی جماعت آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے نہیں ملے گی۔ قرآن کریم کو دیکھنے سے اور قرآن کریم کی تفسیروں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ہی اللہ کے مقرب ہیں، اور ہمارے علاوہ دنیا کی کوئی قوم اور دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے اللہ کے اتنے قریب نہیں پہنچ سکتے جتنے قریب ہم ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے اور قرآن کریم نے اس کو نقل بھی کیا ہے، مفسرین نے اس کی تفسیر بھی ذکر کی ہے۔ لیکن ایسے مذاہب کے مقابلے میں اسلام ایک ایسا دین ہے جو دعوتی اور تبلیغی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو آپ کو اس کی ذمہ داری بھی دی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سخت حکم دیا کہ اے رسول، آپ کو آپ کے پروردگار کی طرف سے جو دین دیا گیا ہے، جو احکامات دیے گئے ہیں، بلغ، آپ اس کی تبلیغ کیجیے، اسے دوسروں تک پہنچائیے، بتائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور یہ کہا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی اس دین کی بات دوسروں تک نہیں پہنچائی، اس کی تبلیغ نہیں کی، اس کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں نبی بنایا تھا، نبوت عطا کی تھی، رسول بنایا تھا، رسالت عطا کی تھی، تم نے اس فریضے کو کس طرح انجام دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی قوموں میں ایسے لوگ ہوں گے جو کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ جنہیں آپ نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دی تھی، انہوں نے آپ کا دیا ہوا دین اور شریعت ہم تک نہیں پہنچایا۔ ان انبیاء اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ان کا جو الزام ہے کہ تم نے فرض منصبی ادا نہیں کیا، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو انبیاء کرام کہیں گے کہ یہ الزام غلط ہے، ہم نے اپنا فرض منصبی اور فریضہ نبوت ادا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس گواہ ان کی امت میں سے اور ان کی قوم میں سے اس نبی کی حمایت میں سچ بولنے والے کوئی سامنے نہیں آئے گا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء اور رسول پریشان ہوں گے تو امت محمدیہ میری امت آگے بڑھے گی اور ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری اور اپنے فریضے کو ادا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم تو ان کے زمانے میں تھے نہیں، اس نبی کا زمانہ تم نے پایا نہیں، تم نے دیکھا نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو حضور کی امت کہے گی کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس بات کی خبر دی، ہمارے نبی نے اس بات کی ہمیں خبر دی ہے، اور نبی کی خبر سچ ہوتی ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی 23 سالہ زندگی مکمل فرما رہے تھے. آخری سال تھا، حجۃ الوداع میں میدان مینا میں آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، سب سے پوچھا تھا، جتنے وہاں موجود تھے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تھا کہ میں نے اللہ کا دیا ہوا دین، شریعت، احکام تم تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا تھا، قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ، کہ اللہ کے رسول قد بلغت الرسالۃ، آپ نے رسالت کی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ کا دیا ہوا دین، اللہ کے دیے ہوئے احکامات و شریعت، اللہ کی کتاب اور کلام آپ نے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اللہ نے جو امانت آپ کو اپنے بندوں کے لیے سپرد کی تھی وہ امانت آپ نے ادا کر دی. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کی. جب صحابہ کرام نے یہ جواب دیا تو بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کر کے 3 مرتبہ کہا، اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا، اے اللہ اس بات پر تو گواہ ہو جا، اے اللہ اس بات پر تو گواہ ہو جا، اے اللہ اس بات پر تو گواہ ہو جا. اللہ کو گواہ بنایا. جب آپ نے پوچھا اور امت نے اس بات کی تائید اور تصدیق کی تو اس تائید و تصدیق پر اللہ پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنایا. کل حضور سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو دین و شریعت، جو احکامات دیے گئے تھے آپ نے پہنچائے؟ آپ کی امت تو کہے گی لیکن آپ نے پہنچایا. امت نے جب تصدیق و اقرار کیا تو اس پر جو ہے اللہ کو گواہ بنایا گیا. تو جو دین ہمارے پاس ہے یہ تبلیغی اور دعوتی دین ہے، اسے اپنی ذات تک روک کر نہیں رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ دین دوسروں تک پہنچائے. اور آپ نے فرمایا کسی کو دین کی ایک بات معلوم ہو، کسی کو قرآن کریم کی ایک آیت معلوم ہو، اسے دوسروں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. آج الحمدللہ ہمارے شہر میں ناسک ضلع کا اجتماع ہے اور ہماری مسجد میں موجودہ تعداد کو دیکھ کر آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری مسجد کے مصلیوں کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ وہاں جمعہ کے لیے پہنچی، جمعہ کی نماز کے لیے. آج دوسرا دن ہے. دعوت و تبلیغ کا یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں. یہ دین ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس لیے یہ کہا گیا کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کہ کہنے والے کو مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. کہنے والے مختلف ہو سکتے ہیں،
ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن سے آپ کو عقیدت و محبت ہے، ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی بات پر آپ کو اعتماد و اعتبار ہے، ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن سے آپ کا اختلاف ہے، ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کی بات آپ سننا پسند نہیں کرتے۔ لیکن ظاہر بات ہے، یہ کہا گیا کہ یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم تو اللہ کے دین کے ہیں، دین ہماری ضرورت ہے، اور دین دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نجات کا ضامن ہے۔ ہم کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے نہیں نیکی کرتے، عبادت کرتے، بلکہ دعوت و تبلیغ ہو یا دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول بھی نہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شہید لایا جائے گا، شہید کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھیں گے تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تیرے دین کی حمایت کے لیے، نصرت کے لیے، تیرے دین کی نشر و اشاعت اور بقا کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ دانا و بینا ہے، علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا لوگ کہیں کہ تم بہت جری، بہت بہادر ہو۔ تم دنیا والوں کو یا دنیا والوں سے یہ سننے کے لیے کہ تم بہت جری اور بہادر ہو تم نے یہ کام کیا تھا، تم نے اپنی جان میرے دین کے لیے یا میری رضا و خوشنودی کے لیے نہیں قربان کی، بلکہ لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے۔ تو دنیا میں لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی، اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ ایک سخی کو لایا جائے گا کہ تمہارا کیا عمل ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا اور دین کا کوئی شعبہ باقی نہیں ہے جہاں میں نے تیرے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کیا، ہر جگہ تیرے دین کے لیے، دین کے تمام شعبوں میں میں نے تیری دی ہوئی دولت خرچ کی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں۔ تو ہم نے دنیا میں تیری تعریف کروا دی تھی، دنیا کہتی تھی کہ تو بہت سخی ہے، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ پاک پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا عالم کہ اللہ میں نے تیرا دین پڑھا، قرآن کریم پڑھا، حدیث پاک پڑھی، اور پھر تیرا یہ دین حاصل کیا اور تیرے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں علامہ کہیں، لوگ تمہیں علامہ کہیں، لوگ تمہیں مقرر کہیں، لوگ تمہیں خطیب کہیں، لوگ تمہیں مبلغ کہیں۔ تم نے اس لیے کیا تھا، کوئی میری رضا کے لیے تم نے نہیں کیا تھا۔ اور پھر حکم ہوگا کہ ان تینوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، تینوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع اللہ بہ، جو شخص دین کا کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا اپنی تعریف سننے کے لیے اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی تعریف کروا دیں گے۔ من سمع، جو اپنی تعریف سننے کا خواہش مند ہوگا، سمع اللہ بہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی تعریف کروا دیں گے۔ جو اس کی نیت تھی، جو اس کا مقصد تھا، وہ پورا کر دیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تعریف کریں، لوگ منہ بھر بھر کر تعریف کریں گے اور اللہ تعریف کروا دیں گے۔ اس کی نیت جو تھی اس نیت کے مطابق اللہ پاک اس کو بدلہ دے دیں گے۔ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جو شخص چھوٹا کام یا بڑا کام کرے گا کہ اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، اور یہ کام چاہے دین کا ہو یا اور عبادت ہو، ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ،
تمام چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں گی تو وہ قابل اجر ہے، اور اس پر اجر ملے گا، اللہ خوش ہوں گے، اللہ اس کی جزا اور بدلہ دیں گے، ورنہ کچھ ملنے والا نہیں۔ تاریخ کا وہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اور اسلام کی فتوحات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اللہ کی تلوار، جس طرف نکل جاتے تھے فتوحات ان کا استقبال کرتی تھی، اور اسلام دشمن لشکروں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ سامنے لشکر میں خالد ابن ولید ہے تو آدھی جنگ ہار جاتے تھے۔ وہ اتنی تیزی کے ساتھ اسلامی حدود سلطنت بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی اسلام کی، 25 لاکھ مربع میل۔ عین جنگ کے ٹائم وقت پر حضرت عمر فاروق کا قاصد پہنچا کہ خالد ابن ولید کو فوج کی قیادت سے، سیادت سے، سپہ سالاری سے، امارت سے معزول کیا جاتا ہے، اور ان کی جگہ سعد ابن ابی وقاص کو امیر بنایا جاتا ہے۔ لوگ سناٹے میں آ گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر ایک کے دل میں کھٹک تھی کہ یہ ایسا کیسا فیصلہ، کوئی معقول وجہ، بڑی وجہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب اسلام کو فتوحات مل رہی ہے اور خالد ابن ولید لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، لشکر کے امیر ہے، اور آج مخالفین پر ان کا روب اور دبدبہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے، پھر خالد ابن ولید کو کیوں معزول کیا جا رہا ہے؟ سبھی لوگ شش و پنج میں تھے، لیکن اس وقت ماننے کی صفت تھی، ماننے کی صفت تھی، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہر ایک کا مقصد تھا۔ کوئی اپنے لیے نہیں کرتا تھا، کوئی نام و نمود کے لیے نہیں۔ خالد ابن ولید نے بات صاف کر دی، بالکل صاف کر دی کہ خالد پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، آج بھی اللہ کے لیے لڑے گا۔ امیر ہونے کی وجہ سے ذمہ داری تھی، مجھے پورے لشکر کا دھیان خیال رکھنا پڑتا تھا، میں جس طرح لڑنا چاہتا تھا اس میں مجھے پسو پیش ہوتا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں، کہیں میرے ہاتھ سے جھنڈا نہ گر جائے۔ اب تو مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جھنڈا سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا کہ پہلے بھی خالد اللہ کے لیے لڑتا تھا، عمر کے لیے نہیں لڑتا تھا، آج بھی خالد اللہ کے لیے لڑے گا، عمر کے لیے نہیں لڑے گا۔ اور امارت سے ہٹایا گیا، معزول کیا گیا، ایک معمولی سپاہی کا درجہ دیا گیا، پیشانی پر بل بھی نہیں آیا۔ اور پھر اتنی بے جگری سے لڑتے رہے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سامنے لشکر میں ادھر سے گھستے تھے، سامنے سے پیچھے نکل جاتے تھے، اور ادھر سے لڑتے ہوئے گھستے تھے تو اس طرف نکل آتے تھے، اور جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں تھا جس پر تیر یا تلوار کے زخم نہ ہو۔ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، مدینہ منورہ میں بستر پر موت آئی، روتے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا والوں کو بتا دو، دنیا والوں کو بتا دو کہ میدان جہاد میں جانا موت نہیں ہے، میرے جسم کا ایک عضو بھی ایسا نہیں ہے جس پر تیر اور تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لیکن آج ایک مجبور اور معذور بوڑھی عورت کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔
لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جنہیں حضور نے سیف اللہ کا خطاب دیا ہو، اللہ کی تلوار، وہ کیسے غیروں کے ہاتھ سے ٹوٹ سکتی تھی؟ یہ بھی اسلام کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ دین کا کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا و خوشنودی ہوگی تو ہی اجر ملے گا، ورنہ اجر ملنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ پاک مواخذہ کریں گے کہ جان ہم نے دی تھی، صلاحیت ہم نے دی تھی، وقت ہم نے دیا تھا، فرصت ہم نے دی تھی، موقع ہم نے دیا تھا، سننے والا مجمع ہم نے دیا تھا، قبولیت ہم نے دی تھی، اس کے بعد تم نے دوسروں کے لیے کام کیا۔ سب کچھ تو ہمارا دیا ہوا تھا۔ ریاکاری، نام و نمود اور شہرت کی طلب، جاہ طلبی، یہ ساری چیزیں اجر و ثواب کو ضائع اور برباد کر دیتی۔ اجر کب ملے گا؟ جب اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی۔ کوئی بھی دین کا کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت اگر ٹھیک ہے، پھر دنیا تعریف کرے تو کرے، برا کہے تو برا کہے، ہمیں اس کا ملال اور فکر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ بات دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ راضی ہو، ہم نے جو کیا، کم کیا، زیادہ کیا، اچھی طریقے سے کیا، کچھ کوتاہی ہو گئی، یہ خیال رہنا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے بس۔ اور لوگوں کی تعریف سے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا صبح تعریف کرتی ہے، شام کو گالی دیتی ہے۔ لوگوں کے خیالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ معمولی سی بات پر انسان خوش بھی ہو جاتا ہے، تعریف کے گن گانے لگتا ہے، اور معمولی سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، گالیاں تک دینے لگتا ہے، تعلقات توڑ لیتا ہے۔ ظاہر بات ہے لوگوں کے خیالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے کوئی تعریف کرے تو ہم کو اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، تعریف تو اللہ کی ہے، میرا کیا ہے؟ میرا کیا ہے؟ اللہ کی توفیق تھی، اللہ کی عطا کردہ صلاحیت تھی، سب کچھ اللہ نے دیا تھا، تو آج دنیا تعریف کر رہی ہے۔ تو یہ تعریف در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ ہماری آپ کی کوئی تعریف کرے، ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور اگر کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، وقتی طور پر دکھ ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھا لینا چاہیے۔ جیسے آدمی روزے دار ہو، جھگڑا ہو، تو حضور نے فرمایا روزے دار کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ سامنے والا اگر مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں اپنے آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ دیکھ تیرا روزہ ہے، تجھے یہ کام زیب نہیں دے۔ اپنے آپ کو سمجھا لینا چاہیے کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی گالی دے رہا ہے، صبح تعریف کرنے لگے۔ آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی تعریف سے بہت خوش بھی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی اگر برا بھلا کہے تو بہت دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، آج نہ ماننے والے کل عقیدت مند ہو جاتے، اور جو عقیدت مند رہتے ہیں وہ جگہ جگہ بیٹھ کر گالیاں دیتے رہتے۔ اس لیے اللہ کی رضا پیش نظر ہونا چاہیے، اللہ راضی رہے۔ دین کا ہر کام اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرنے کا، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ہم نے کسی انسان کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دین کا کوئی کام کیا ہے، کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، اور پھر جس طرح شہید کو، سخی کو، عالم کو ان کی کارکردگی کے باوجود، شہادت کے باوجود، سخاوت کے باوجود، دین کی دعوت و تبلیغ کے باوجود اللہ پاک کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دیے تھے۔ جب ہم محنت کر رہے ہیں، اپنی جان، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی جزا اور بدلہ بھی ملنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے اخلاص۔
اللہ کی رضا پیش نظر، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ دنیا کیا کہتی ہے کہتی رہے، اللہ راضی اور خوش ہو جائے، اس بنیاد پر دین کا کام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ناسک ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے، اور جس دین سے ہم وابستہ ہیں یہ دعوت و تبلیغ کا دین، یہ مذاکرے کا دین۔ ہم بہت ساری بات نہیں جانتے، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ کو سب معلوم ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس دارالعلوم دیوبند میں ایسے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے جو سالہ سال بخاری شریف پڑھا چکے ہوتے تھے، وہ بخاری شریف پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند میں ہندوستان اور بیرون ہند سے ایسے لوگ دورے میں شرکت کے لیے اور طالب علمی اختیار کرنے کے لیے آتے ہیں جو اپنے مدرسے کے مدرس ہوتے، جو اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث رہے، استاد حدیث رہے، وہ لوگ پڑھنے کے لیے آتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی تھی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الجاہلون، اے جاہلوں کی جماعت۔ حالانکہ ان میں جاہل سب عالم ہوتے تھے، اور ایسے بھی نہیں کہ ابھی عالم ہوئے پھر آگے دوبارہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، عالم بننے کے بعد برسوں پڑھاتے تھے اور پھر پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ کو سب معلوم ہے۔ ایک مفتی جب افتاء کا کورس کرتا ہے تو اس میں ایک کتاب ان کے نصاب میں ہے رسم المفتی، اس میں یہ بھی ہے کہ جو مفتی یہ کہے مجھ کو سب معلوم ہے تو وہ پاگل ہے۔ اسی لیے جواب لکھنے کے بعد مفتی نیچے لکھتا ہے واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ نیچے یہ تحریر ہوتی، جو آدمی یہ کہے لا عالم، میں نہیں جانتا، رسم المفتی میں لکھا ہے کہ جو آدمی پڑھنے کے بعد یہ ذہن بنا لے اور جب اس سے پوچھا جائے وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا، تو وہ آدھا مفتی ہے۔ اور جو یہ کہے کہ مجھ کو سب معلوم ہے وہ پاگل ہے۔ اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے اور لا محدود ہے، لا محدود ہے۔ تو جیسے جیسے آدمی پڑھتا جاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یار مجھ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، میرے لیے یہ بھی نئی بات ہے، اور روزانہ اس کے سامنے یہی بات آتی ہے کہ یہ میرے لیے نئی بات ہے، آج تک معلوم نہیں تھی۔ تو یہ سوچ کہ اللہ سب سے بڑے عالم، یہ جذبہ، یہ خیال، یہ احساس تو آدمی کو سب معلوم ہو ایسا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ جب سوالات کیے جاتے ہیں تو پھر گاڑی جا کر کے ایک جگہ رک جاتی، پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم اس دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے کہ مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو جو علم دیا گیا تھا وہ بھی میرے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو جو علم دیا گیا وہ سب کچھ مجھے دیا گیا۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات کوئی بات پوچھی گئی تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ سورہ والضحیٰ کا پس منظر تفسیر میں نے ایک مرتبہ بتائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھا یسألونک عن الروح، یہودیوں نے پوچھا بتاؤ روح کیا چیز ہے؟ حضور کو نہیں معلوم، خاموش رہے۔ پوچھا قیامت کب آئے گی؟
حضور خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ سکندر ذوالقرنین کون تھا؟ حضور خاموش رہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ کہا کل جواب دوں گا، خاموش رہے، یہ کہا کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ پاک کی طرف سے پکڑ ہو گئی کہ جب تم سے پوچھا گیا اور تم کو ہم بتائیں گے تو تم نے انشاءاللہ کہے بغیر کیسے کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا؟ اللہ نے وہی روک لی۔ دوسرے دن یہودی آ گئے جواب لینے کے لیے، حضور خاموش، اللہ پاک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برستی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے، لوگ تانا دینے لگے، لوگ تانا دینے لگے۔ یہودیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر کے آتا تھا، جس خدا کو مانتے تھے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ 40 دن کے بعد روتے 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 40 دن گزرے، پھر جواب آیا۔ تینوں سوالوں کے جوابات دیے گئے، لیکن کہہ دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ہرگز ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں ایسا کہوں گا یا کروں گا یا بتاؤں گا، مگر یہ کہنا انشاءاللہ، اگر میرا اللہ چاہے گا تو۔ تو جب حضور کو سب بات کا علم نہیں تو پھر کس کو سب بات کا علم ہو سکتا ہے؟ اس لیے دین سیکھنے کی چیز ہے، دین سیکھنے کی، حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اسے دین حاصل کریں، دین دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی لوگوں سے اجتماع میں شرکت کی گزارش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھیں۔